بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز فرمایا اور اپنے کرب اور وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعزاز تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین نعمت کو قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے کیسے؟ آئیں قرآن مجید کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب اور مددگار صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے، اور شہر انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی انقلابی جدوجہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، مجھے ایک نیک اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور ان کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ غور کیا جائے تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں پیغمبر کی ایمان اور عمل کی رفعتیں، انہوں نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا اور سارا ماجرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے طریق انسانیت میں زیبا اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا۔ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب اور کامران رہے۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔
ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور ہو گئی، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا، اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپا احسار اور قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر سے ذبح کی طریق کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ اور معمور رہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلوغت کو پہنچے تو مکہ مکرمہ کی وادی میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کعبہ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا۔ انہی کی نسل پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ کعبہ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے اس پر پرچم توحید لہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات مقدس پر ایک نظر ڈالیں تو کار نبوت کی انجام دہی میں انہیں ان گنت مصائب کا سامنا رہا اور آزمائش کے کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے راہ حق پہ آنے والی ان مشکلات کا خندق پیشانی سے مقابلہ کیا، اور ہر آزمائش میں پورا اترے۔ کامیابی نے قدم قدم پر ان کے قدموں کا بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو شاندار الفاظ میں دہرایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہچانتا۔ اور یاد کرو ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائمان بنا دیا، اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کا رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے پرندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، ان لوگوں کو جو ان میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچے گا، پھر اسے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری نبی پیدا فرما جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے کر دنائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔